گرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھڑے ہو جانا ٹائم لے سکتے ہو، نو پرابلم، جلدی نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان فوراً نہیں کھڑا ہو پاتا، اٹس اوکے. فوراً کھڑا ہونے کے لیے کوئی ریس بھی نہیں لگی ہوئی. ٹیک یور ٹائم، اپنی اسٹرینتھ ری گین کرو، اپنا تعلق اللہ سے دوبارہ اسٹرانگ کرو، اللہ کے ساتھ کنیکشن پھر ری اسٹیبلش کرو، لائف میں ری فوکس کرو، ری پلان کرو، ری اسٹریٹجائز کرو، ری وائٹلائز کرو. چیزیں چلتی رہیں گی، ایسے ہی چلتی رہیں گی. کبھی بھی رکنا نہیں لائف میں، کسی بھی سچویشن میں رکنا نہیں لائف میں. لوگ آپ کے ساتھ ہیں تب بھی چلتے رہنا، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تب بھی چلتے رہنا. کبھی کبھی انسان کو اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے بہت ساری سپورٹ اویلیبل ہوتی ہے. دنیا سے ہر طرح سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہوگی، آپ کو گھر سے سپورٹ ملے گی، آپ کو فیملی سے سپورٹ ملے گی، آپ کو اپنے کولیگ سے سپورٹ ملے گی. اس وقت چیزیں کرنا آسان ہوتی ہیں. لیکن یہ سچویشنز بہت کم ہوتی ہیں لائف میں کہ آپ کو ہر جگہ سے سپورٹ ملے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کو معاشرے سے سپورٹ نہیں ملے گی. اصل ٹیسٹ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہو. اس وقت یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ ایک ایسی سپورٹ ہے جس کی سپورٹ کے بغیر تمہیں کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ کی سپورٹ. اس اللہ کو کبھی اپنے ہاتھ سے مت جانے دینا. جب تک تمہارا کنیکشن اس اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہے تب تک تمہیں دنیا میں کسی کی سپورٹ نہ بھی ہو تمہارا دل مطمئن ہوگا، تم اندر سے اسٹرانگ ہوگے، تم اندر سے ایک الگ دنیا میں ہوگے. باقی لوگ چاہے تمہیں جیسے مرضی پرسیو کر رہے ہوں، لیکن آپ کی اندر کی دنیا اگر ٹھیک ہے تو باہر کے سارے حالات اگر خراب بھی ہیں تو آپ ایک کنگ کی طرح زندگی گزارو گے. لیکن اگر آپ کا اندر برباد ہو گیا تو دنیا کی ساری نعمتیں مل کے بھی آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی نہیں لا سکتے. اس لیے اس کی سپورٹ کو اپنے ساتھ رکھو، کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے. اور ناکامی سے مراد دنیا کی ناکامی نہیں ہے، آخرت کی ناکامی ہے. دنیا میں ہم ناکامی کس کو سمجھتے ہیں؟ پیسہ نہیں ملا تو ناکام ہو گئے، جاب نہیں اچھی نہیں ہوئی تو ناکام ہو گئے، گاڑی نہیں ملی تو ناکام ہو گئے، مرضی کا رشتہ نہیں ملا تو ناکام ہو گئے. اسی کو ناکامی سمجھتے ہیں. یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ زندگی کی ضروریات ہیں. کبھی آپ کو اپنی مرضی کی ملیں گی، کبھی آپ کو اپنی مرضی کے اگینسٹ ملیں گی. اٹ ڈزنٹ میٹر. ضروریات کو ضروریات سمجھ کے زندگی گزارو گے تو سکون سے رہو گے. ضروریات کے کیٹیگری سے نکل کے ان کو خواہشات میں لے کے چلے جاؤ گے تو سٹرگل کرنا شروع کر دو گے. کیونکہ ضروریات بہت محدود ہیں، اللہ وہ ہر ایک کی پوری کر دیتا ہے. خواہشات کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. جو دنیا میں موجود ہیں ان کی بھی پوری نہیں ہوئی، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی پوری نہیں ہوئی تھی. ہر انسان اپنی زندگی میں جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی خواہش ضرور رہ کے جاتا ہے. کوئی انسان بھی جانے والا ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے دل میں کوئی ایسی خواہش نہ ہو کہ وہ کہتا ہو کہ یہ میری ایک خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی. تو یاد رکھو کہ خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اپنی خواہشات کو فالو مت کرنا. جب آپ اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں گر جاتے ہیں. اور جو شخص اللہ کی نظر میں گر گیا اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. اور جو شخص اللہ کے حکم کو اور اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے اپنے آپ کو تو پھر اس کو جو اللہ کھڑا کرتا ہے تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ لائف کے اندر یہ فیزز آئیں گے. اور اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر بھی بہت سارے چیلنجز تھے. کوئی بھی آپ کو ایسا نبی نہیں ملے گا کہ جس کو ہر قسم کی خوشی ملی ہو. ہر نبی نے اسٹرگل کی. یعقوب علیہ السلام نے بہت ساری سچویشن دیکھی. اور جب غم کی کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا کہ لائف میں کبھی کبھی ایسے فیزز آتے ہیں کہ انسان کا دل اس کو محسوس ہوتا ہے اندر سے کہ ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، میری کوئی بات ماننے والا نہیں ہے، مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ فیزز بھی لائف میں آتے ہیں. ان فیزز کے اندر ہمیشہ قرآن سے گائیڈنس لینا، دیکھنا کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جب حالات مشکل آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا. وہ سب سے بہترین گائیڈنس ہے ہمارے لیے. آپ کو لوگ اپنی طرف کھینچیں گے، طرح طرح کے مشورے دیں گے، نہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے، فلاں بک پڑھنی چاہیے، فلاں بندے کو دیکھو. ہمیشہ اپنی اسٹرینتھ قرآن سے گین کرنا. قرآن میں اللہ نے جو جو سچویشنز کے اندر کرنے کی چیزیں بتائی ہیں، یو شوڈ فوکس آن دیٹ. یو ول گیٹ اے لاٹ آف اسٹرینتھ فرام دیئر. یعقوب علیہ السلام کہ جب دوسرے بیٹے یوسف علیہ السلام ان کے پاس سے چلے گئے تو غم کی کیفیت کیا ہوگی؟ ڈبل ہو گئی تھی. لیکن انہوں نے اس غم کی ڈبل کیفیت کے اندر بھی کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا تذکرہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ اب باتیں کرنا سیکھو. ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے باتیں کرنا. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ سے فریاد ہوتی ہے، اللہ دے 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 دے، مانگ ہی رہا ہوتا ہے انسان کچھ نہ کچھ.
کبھی مال مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی جاب مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی بزنس اچھا مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی ریلیشن شپ ٹھیک کروانا مانگ رہا ہوتا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. باتیں کرنا اس سے ایک ڈفرینٹ لیول ہے. بات کرنے سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے, ہلکا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوگا لائف میں کہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا, کوئی آپ کی بات سننے کے لیے نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بھی یاد رکھو کہ کوئی انسان کسی کی باتیں زیادہ دیر نہیں سن سکتا. کبھی بھی لوگوں سے امید مت رکھنا کہ وہ بیٹھ کے آپ کی صبح سے لے کے رات تک آپ کا رونا دھونا سنیں گے. Nobody does that. You should have your own connection with Allah subhanahu wa ta'ala. وہ اللہ ہے جس کے سامنے تم بیٹھ کے 2 گھنٹے بھی رہو گے نا, سن لے گا. 3 گھنٹے باتیں کرو گے, کرتا رہے گا. کبھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ نہیں تم نے ابھی کل ہی تو یہ رونا دھوانا کیا تھا, آج میرے پاس مت آؤ. کسی انسان کے سامنے آپ صرف چند لمحوں کے لیے اپنا دکھ بیان کرو گے نا, اس کے بعد وہ بور ہو جائے گا. دوسری دفعہ کرو گے پھر سن لے گا, تیسری دفعہ کرو گے وہ آپ کو کہہ دے گا کہ یار ابھی تو تم نے کہا ہے, کل ہی تو تم نے یہ بات کیا, بس کر دو نا. کتنا رو گے, کتنا جو ہے اس کے بارے میں کرو گے. لیکن اگر دل ہلکا نہیں ہو رہا, اللہ کے ساتھ کر لیا کرو. باتیں کرنا سیکھو اللہ سے. جیسے اپنے دوستوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہو نا, ویسے کیا کرو. چلتے پھرتے کیا کرو. ضروری نہیں ہے کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے اب آپ کو وضو کرنا ہے, غسل کرنا ہے, اہتمام کرنا ہے, اس کے بعد نماز پڑھنی ہے. نماز بھی اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے, لیکن وہ ایک فارمل طریقہ ہے اور وہ لمیٹڈ ڈسکشن ہے. اللہ کے ساتھ انفارمل ڈسکشنز بھی کیا کرو, جیسے دوستوں کے ساتھ کرتے ہو. ٹھیک ہے, عظمت اللہ کی اپنی جگہ پہ, اللہ کی عظمت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, لیکن کنورسیشن سٹائل اپنے دوستوں والا رکھ سکتے ہو آپ. یا اللہ بلنڈر مار دیا, یا اللہ پھنس گیا, یا اللہ یہ میں نے کرنا چاہا تھا نہیں ہوا, یا اللہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں تو کر دے, یا اللہ یہ فلاں لوگ میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں, تو میرے لیے کافی ہو جا. اللہ سے باتیں کیا کرو. یو ول فیل لائٹ آفٹر دیٹ. آپ اللہ سے بات کر کے ہوگا دل ہلکا ہو جائے گا. اور یاد رکھو کہ یہ غم سے متعلق جو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں جی غم کو دل میں ہی رکھو, نہیں بتاؤ. دل میں مت رکھا کرو. اللہ سبحانہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں غم محسوس ہو رہا ہے تو دل میں رکھ جو, پی جاؤ, اس کو وینٹ کیا کرو, بات کیا کرو. لیکن فرق صرف کیا ہوتا ہے, کس سے بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے, کیا بات کرنی ہے, کب بات کرنی ہے. یہ چیزیں اپنی لائف میں سیکھو. ہر وقت ہر بات ہر ایک سے کرنے والی نہیں ہوتی. ایک اللہ ہے جس سے ساتھ آپ ہر وقت ہر بات کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ آپ کسی سے بھی ہر وقت ہر بات نہیں کر سکتے, لیکن کسی نہ کسی سے آپ کو بات ضرور کرنی ہے. کیونکہ انسان اپنے اندر اس چیز کو پروسیس کرتے کرتے کیا ہوتا ہے, اگر اپنے اندر آپ وہ دباتے رہو گے تو ایک دن کیا ہوگا, پھٹ جاؤ گے, کمزور ہو جاؤ گے, ویک ہو جاؤ گے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ اندر آپ کے کیا تھا. وہ آپ کے اندر آپ کو کیا کرے گی, وہ چیز پگھلا دیتی ہے, آپ کو ختم کر دیتی ہے. اور بائی دا ٹائم آپ کو ریئلائز ہوتا ہے آپ کی ساری اسٹرینتھ جا چکی ہوتی ہے. اس لیے کیا ہے کہ ڈسکس کرنا سیکھو. خاص طور پہ ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں رکھو جو اہل علم ہیں, جو اہل بصیرت ہیں, جو پیپل آف وزڈم ہیں, جو آپ کو ایک اچھا راستہ دکھا سکتے ہیں, جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ سچویشن لائف میں آئی ہے, اس کو ایسے نہیں ایسے ہینڈل کرو. لیکن یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ جاہلوں سے دور رکھنا. جاہل لوگ جو ہوتے ہیں اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ جو ایڈوائز ہوگی نا وہ بھی تمہیں خراب کر دے گی, لیکن ایک اہل علم کی چھوٹی سی ایڈوائز بھی تمہاری زندگی کو تبدیل کر دے گی. جاہلوں سے بچنا اور کیا کرنا کہ اہل علم کے ساتھ, تقوی والوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, وہ لوگ جن کو اللہ نے تجربہ دیا ہے, وہ لوگ جن کو اللہ نے ایکسپیرینس دی ہے, وہ لوگ جنہوں نے دن رات کے تبدیلیاں جو ہے کئی سال دیکھی ہوتی ہیں, انہوں نے گرمی کے تپیڑے بھی کھائے ہوتے ہیں, انہوں نے سردی کی شدت کو برداشت کیا ہوتا ہے, انہوں نے لوگوں کے تانے برداشت کیے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے دنیا میں کتنے قسم کے نقصان کیے ہوتے ہیں, کتنے قسم کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے مار کھا کے وہ آگے آئے ہوتے ہیں. ان کے ایکسپیرینسز سے جو ہے وہ سیکھنا.